باب 31۔ اب بن قاسم اپنی صبح کی ابتدا راجکماری کے ساتھ یوگا کی مشق سے کرتا تھا۔ اس نے راجکماری سے مختلف طریقوں سے سانس لینے کی تربیت حاصل کر لی۔ اس تربیت میں اسے کوئی خاص دقت پیش نہ آئی، لیکن یوگا کے بہت سے آسن ایسے تھے جن کو مہارت کے ساتھ جمانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کے جسم میں ابھی اتنی لچک پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ راجکماری کی طرح ان آسنوں کو جما لے۔ آج بھی ان دونوں نے حسب معمول یوگا کی مشقیں کی اور تازہ پانی سے بھرے ہوئے حوض میں ایک ساتھ ڈبکی لگا کر سانس روکنے کی مشقیں کرتے رہے۔ جب یہ دونوں کافی دیر حوض میں غسل کرنے کے بعد باہر آئے تو تر و تازہ ہو چکے تھے۔ بن قاسم کو راجکماری کے ساتھ یوگا کی مشقیں کرنے کے بعد ایک فرق واضح طور پہ محسوس ہوتا تھا، وہ یہ کہ جب وہ چھپ چھپ کر اسے یوگا کی مشقیں کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو اس پر جنسی ہیجان غالب آ جاتا تھا۔ لیکن جب سے راجکماری نے اسے یوگا سکھانا شروع کیا اور اس کے ساتھ مشقیں شروع کی، تب سے اس کے ذہن کو شہوانی خیالات چھو کر بھی نہیں گزرے تھے۔ ان دونوں کے تعلقات میں ایک تبدیلی یہ آئی تھی کہ اب یہ دونوں ایک ساتھ ناشتہ کرنے لگے تھے۔ آج ایک ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے بن قاسم نے راجکماری کے ساتھ رکھے ہوئے پیالے میں سراہی سے دودھ اڈیلتے ہوئے کہا، آپ صرف میری تعلیق ہی نہیں بلکہ مہمان بھی ہیں۔ آپ کی خاطر و مدارت میرا فرض ہے۔ راجکماری نے یہ سن کر جواب دیتے ہوئے کہا، یہ میرے باپ کا گھر ہے، تم میرے ہی گھر میں میرے میزبان کیسے بن سکتے ہو؟ بن قاسم راجکماری کا جواب سن کر کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا بنت طاہر، میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ یہ محل بھی آپ کا ہے، یہ شہر بھی آپ کا ہے اور یہ ملک بھی آپ کا ہے۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ میرے لشکر نے، جو دراصل میرا لشکر ہے بھی نہیں، آپ کے ملک پر طاقت کے بلبوتے پر قبضہ جما لیا ہے۔ آج کے بعد میں آپ سے ایسی کوئی بھی بات نہیں کروں گا جس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچے۔ آپ تو یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں کہ اگر میں سندھ کا بااختیار حاکم ہوتا تو اب تک آپ کی رہائی کا حکم جاری کر چکا ہوتا۔ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ آپ کو دمشق جانے سے روکنے کی کوشش کروں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کوشش میں کامیاب ہوا، ورنہ میں شاید اپنی زندگی ایک بڑے پچھتاوے میں جیتا۔ اب میری بس یہی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کی صحبت میں گزرے، آپ سے آپ کے اس قدیم ملک کی ثقافت، تاریخ اور یہاں کے مذاہب کے بارے میں کچھ سیکھ سکوں۔ میں آج اپنا دل آپ کے سامنے کھول کر رکھنے کی جرات کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے آپ کو فوجی لباس میں گھائل اپنے سپاہیوں کے نرغے میں ایک قیدی کے طور پر دیکھا تھا تو اس وقت خون صرف آپ کے ہی زخموں سے نہیں بہہ رہا تھا، بلکہ ایک تیر میرے دل کو بھی زخمی کر گیا تھا۔ آپ کے زخم تو شاید بھر چکے ہیں، لیکن میرے دل پر لگا ہوا زخم اب بھی ہرا ہے، اس سے دن رات خون رستا ہے۔ آپ میرے دل و دماغ پر اس شدت سے چھائی ہوئی ہیں کہ جب میں حکومتی امور کے اجلاس میں ہوتا ہوں تب بھی آپ کے متعلق سوچتا رہتا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ حکومتی اجلاس کو جلد از جلد ختم کر کے آپ کا قرب حاصل کروں۔ یہ کہنے کے دوران بن قاسم کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ راجکماری نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے بن قاسم کو بے اختیار اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ دیر اس کے سر کو اپنی چھاتی میں پناہ دینے کے بعد راجکماری نے اس کے سر کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہارے احساسات کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ تم اپنے افسران اور سپاہیوں سے بہت مختلف ہو۔ تم ان سب کی طرح ظالم اور کٹھور نہیں، تم ایک خوبصورت دل رکھنے والے نوجوان ہو جس کا بچپن اور لڑکپن اس کے چچا کے ہاتھوں اس کے سیاسی عزائم کی بھینٹ چڑھ گیا۔ خیر، تمہارے پاس اب بھی وقت ہے کہ دھیان اور گیان کے راستے پر آ جاؤ، اپنے آپ کو پہچاننے پر توجہ دو۔ میں اس راستے میں چلنے میں تمہاری پوری مدد کروں گی۔ اب تم نے مجھے اپنا گرو مان ہی لیا ہے تو میں تم کو وہ سب سکھانے کی کوشش کروں گی جو میں جانتی ہوں۔
راجکماری کی بات سن کے بن قاسم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے راجکماری سے کہا، اچھا، میں اپنی اتالیق سے ایک سوال کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ راجکماری نے ایک ادا کے ساتھ کہا، اتالیق سوال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ بن قاسم نے سوال کیا، جب آپ محل میں کام کرنے والی خادمہ سے گفتگو کرتی ہیں تو وہ زبان اس زبان سے مختلف ہوتی ہے جس میں آپ کبھی کبھی کچھ گیت گنگناتی ہیں۔ راجکماری نے ہنستے ہوئے کہا، میرا چیلا بہت ذہین ہے۔ جو گیت میں کبھی کبھی گنگناتی ہوں وہ قدیم کتاب رگ وید کے گیت ہیں جو سنسکرت بولنے والوں نے تخلیق کیے۔ یہ ہماری زبان نہیں تھی۔ بن قاسم نے حیرانی سے دریافت کیا، تو کیا سنسکرت اس دھرتی کی زبان نہیں؟ راجکماری نے جواب میں کہا، یہ زبان حملہ آوروں کی زبان تھی جو یہاں پھلی پھولی ضرور ہے۔ اس دھرتی پہ اس زبان کو لکھنا سیکھا گیا۔ پہلے یہ زبان صرف بولی جاتی تھی۔ یوں سمجھ لو جیسے تم حملہ آوروں کی زبان عربی ہے، ویسے ہی قدیم زمانے میں یا نقل مکانی یا حملہ کرنے والوں کی زبان سنسکرت تھی۔ خادمہ سے میں جس زبان میں بات کرتی ہوں وہ ہی اس دھرتی کی اصل زبان ہے جو سب سمجھتے اور بولتے ہیں۔ بن قاسم نے حیران ہوتے دریافت کیا، یہ سنسکرت بولنے والے کہاں سے آئے تھے؟ راجکماری نے جواب میں کہا، فارس سے پرے پہاڑی علاقوں سے آئے تھے۔ قدیم کتابوں کی کتھا کے مطابق یہ 5 قبیلے تھے جو گھوڑوں پر سوار ہو کے یہاں آئے تھے اور پھر یہیں کے ہو رہے۔ بن قاسم نے پھر سوال کیا، آپ نے حملہ آوروں کی زبان کیسے سیکھ لی؟ راجکماری نے وضاحت کے انداز میں کہا، میرے دادا چچ کے پرکھ پہاڑی علاقوں سے اس میدانی علاقے میں عام بسے تھے۔ وہ سنسکرت کا علم رکھنے والے مذہبی طبقے سے تھے جو برہمن کہلاتا ہے۔ ان کو یہ زبان بولنا، لکھنا اور پڑھنا آتی تھی۔ اسی قابلیت کی وجہ سے میرے دادا چچ کو مہاراجہ رائے کے پاس دیوان کی نوکری ملی۔ مہاراجہ رائے کے مرنے کے بعد مہارانی صاحبہ نے میرے دادا سے بیاہ کر لیا۔ اسی طرح میرے دادا سندھ کے مہاراجہ بن گئے۔ میرے دادا کے بعد سندھ دھرتی کے راج پاٹ کی ذمہ داری ان کے بھائی چندر کے حصے میں آئی۔ لیکن میں جو خاص بات فی الحال تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ مہارانی صاحبہ بدھ کی پیروکار تھیں، جبکہ دادا چچ سناتن دھرمی اور برہمن تھے۔ پھر بھی 2 مختلف دھرم، 2 محبت کرنے والے دلوں کے درمیان رکاوٹ نہ تھے۔ یہ سن کر بن قاسم کی آنکھوں میں ایک امید کی روشنی چمک اٹھی۔ اس نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مجھے مسلمان ہونے کے باوجود قبول کر لیں گی؟ راجکماری نے اس پر ہنستے ہوئے جواب میں کہا، ہمارا چیلا بہت چالاک ہوتا جا رہا ہے۔ خیر، میں تمہیں پسند تو کرنے لگی ہوں لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ تمہارے ساتھ بیاہ رچا لوں۔ ویسے بھی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک آزاد دھرتی پر قدم نہیں رکھوں گی بیاہ نہیں کروں گی۔ بن قاسم یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، اچھا یہ بتائیں کہ باہر سے آنے والوں کا مذہب اور ان کے خیالات یہاں اتنے مقبول کیسے ہو گئے؟ راجکماری نے جواب میں کہا، حاکمیت اور اختیار میں بہت شکتی ہوتی ہے۔ جو باتیں ہمارے ماں کے خاندان میں سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں ان کے مطابق سندھ دھرتی پر کوئی دھرم نہیں تھا۔ یہ لوگ سورج، چاند، پودوں، پھولوں اور جانوروں میں قدرت کو دیکھتے تھے۔ شاید بیوپاری لوگ جین ہوتے ہوں گے، ہمارے لوگ ستارہ شناس تھے۔ دریاؤں اور سمندروں میں سفر کرنا اور راستے تلاش کرنا جانتے تھے، کسی کو قتل کرنا یا جنگ کرنا نہیں جانتے تھے۔ پھر یہ جو گھوڑے والے آئے اپنے ساتھ گیت اور خیالات بھی لائے جو یہ سنسکرت میں گاتے تھے۔ ان گیتوں میں گہرائی کی باتیں ہوتی تھی جن کو سندھ کے باسی نہیں سمجھ پاتے تھے، کیونکہ یہ گیت بدیسی زبان میں گائے جاتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدیسی زبان میں گیت گانے والوں کو ایک خاص درجہ مل گیا اور یہ لوگ برہمن کہلائے۔ اس کلام کو کچھ لوگ آسمان سے اترا کلام سمجھنے لگے، حالانکہ اس کلام کو کہنے والوں کو رشی کہا جاتا ہے۔ خیر، میں بھی شاعری کو ایک اور طرح سے آسمانی ہی سمجھتی ہوں۔ شاعری ہر دل پر نہیں اترتی، وہ آسمانی ہی ہوتی ہے۔ اگر شاعری عام کلام ہوتی تو ہر انسان شاعر ہو سکتا تھا۔ یہ کہنے کے بعد راجکماری نے بن قاسم سے سوال کیا، تمہارے عہد میں تو بہت بڑے اور نامور شاعر ہوا کرتے تھے۔ ہاں، بہت مشہور شاعر ہوا کرتے تھے۔
بڑے شاعر حج کے موقع پر اپنا کلام مسجد الحرام میں آویزاں کرتے تھے۔ حج کے لیے آنے والے تمام قبائل کو یہ کلام سنایا جاتا تھا۔ اس موقع پر جس شاعر کا کلام حاجیوں میں مقبول ہو جاتا تھا وہ بہت خوش نصیب اور عالی مقام سمجھا جاتا تھا۔ پھر اسلام آ گیا۔ پیغمبر پر نازل ہونے والے کلام کو عرب کے تمام کلام پر افضل قرار دیا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ شاعری کا رواج دم توڑ گیا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اچھی شاعری اب بھی میرے دل پر راج کرتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد بن قاسم نے دریافت کیا، آپ کے پیغمبروں پر بھی تو کتابیں نازل ہوئی ہوں گی؟ راجکماری نے جواب میں کہا، پیغمبروں پر کبھی بھی کتابیں نازل نہیں ہوتی۔ وہ جو باتیں کرتے ہیں ان کے ماننے والے، ان کے چیلے انہی کے نام سے لکھ دیتے ہیں۔ اب سناتن دھرم کی ہی مثال لے لو۔ ہزاروں سال تک انسانوں کے لکھے ہوئے گیتوں کو گایا جاتا رہا، ان کی تخلیق کی ہوئی کتھاؤں کو سنایا جاتا رہا، اور جب لوگوں نے ان داستانوں پر یقین کرنا شروع کر دیا تو یہ مقدس ہو کر دھرم بن گئی۔ یوں سمجھ لو اگر کسی کہانی پر یقین آ جائے تو وہ دھرم بن جاتی ہے۔ جیسے کسی پتھر کے آگے سر جھکا لو تو وہ دیوتا بن جاتا ہے۔ ایسے ہی بدھ کے ماننے والوں نے بھی کیا۔ سدھارتھ پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن بدھ کے چیلوں نے ان کے نام سے کتاب منسوب کر دی۔ تمہارے خلیفہ صاحب عقل مند تھے، انہوں نے زیادہ انتظار نہ کیا اور تمہارے پیغمبروں کی باتوں کو لکھوا لیا، ورنہ اگر بہت ہی زیادہ دیر ہو جاتی تو نہ جانے کتنی باتیں لوگ اپنی طرف سے لکھ دیتے۔ بن قاسم نے جواب میں کہا، چچا حجاج بن یوسف اکثر کہتے تھے کہ نہ جانے کتنی آیات جمع ہونے سے رہ گئی ہوں گی اور نہ جانے کتنی آیات میں بھول چوک ہو گئی ہوگی۔ راجکماری نے بن قاسم کی بات سن کر کہا، میں اپنے تجربے اور علم کی بنیاد پر کہہ سکتی ہوں کہ تم لوگ سندھ سے نہ نکلے تو یہاں برہمنوں کی طرح ایک مذہبی طبقہ پیدا ہو جائے گا۔ یہاں کے لوگ عربی نہیں جانتے، عربوں کی مقدس کتاب عربی میں ہے۔ جو لوگ اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے پہ قادر ہوں گے ان کو سماج میں برہمنوں جیسا رتبہ حاصل ہو جائے گا، اور پھر یہ مسلمان برہمن اسی طرح سے منمانی کریں گے جیسے ویدک دھرم کے برہمنوں نے کر رکھی ہے۔ بن قاسم نے یہ سن کر کہا، آپ اتنی دور اندیشی کی باتیں کیسے سوچ لیتی ہیں؟ راجکماری نے یہ سن کر کہا، اچھا اب آرام کا وقت ہو گیا ہے، سورج چڑھا ہے، ذرا گرمی کم ہو جائے تو پھر مزید گفتگو کریں گے۔ یہ کہہ کر راجکماری اپنی خوابگاہ کی جانب چلی گئی۔